سوال جی. ان کا سوال یہ ہے الارم لگاتے ہیں اس کے بعد بھی ہفتے میں 2-3 بار فجر کی نماز نکلتی ہے، کیا گناہ گاری ہوگی؟ بالکل گناہ گاری ہوگی بھائی. اگر کبھی آپ کی 1-2 سال میں ایک آدھی نماز اس طرح سے قضا ہو جائے اور آپ اٹھ کے پڑھ لیں تو چلے گا، لیکن ہفتے میں 2-3 بار کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے روٹین بنا لیا کہ آپ الارم بند کر دیتے ہیں اور سو جاتے ہیں کہ اٹھ کے پڑھ لوں گا. یہ نہیں چلے گا بھائی. آپ کو 2-3 چیزیں میں بتاتا ہوں فجر کے لیے، انشاءاللہ فجر کی نماز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. ایک تو الارم آپ 3-4 لگاؤ، 5-5 منٹ کے، 3-3 منٹ بعد کے، جس سے کہ آپ سو ہی نہ سکو. ایک بند کر دو دوسرا بجے گا، تیسرا بجے گا. ایک اور بہت آسان طریقہ ہے کہ جو الارم ایسا ہے جسے آپ بند ہی نہیں کر سکتے. 5 گلاس پانی پی کے سو آپ. صبح کو آپ کو پیشاب آئے گا نماز سے ٹائم، اٹھے پیشاب کرا وضو کرا نماز پڑھی پھر سو. یہ ایسا الارم ہے جسے آپ بند ہی نہیں کر سکتے. بستر میں تو موڑتے سے رہے، اٹھنا ہی پڑے گا، اٹھ کے پیشاب کرنا ہی پڑے گا، ورنہ بستر گیلا کرو گے سارا دن پریشان رہو گے یا بیوی پریشان رہے گی. جی ان کا سوال یہ ہے داڑھی کے جو بال گرتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے وہ جمع کیے جاتے تھے، اس سنت کی وجہ سے میں جمع کرتا ہوں. بھائی آپ نبی نہیں ہو، نبی تو ایک احترام کی چیز تھی. نبی کے تو داڑھی کے بال ہوں، تھوک ہو، سر کے بال ہوں، ہر چیز جو ہے نبی کے کرتے ہوں، جوتے ہوں، تسمے ہوں، ہر چیز جو ہے وہ تبرکاً جمع کی جاتی تھی. آپ کے تو بال جو سر کے کٹے وہ نائی کے یہاں چلے گئے. بالکل آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یہ کوئی سنت نہیں ہے، نہ نبی فرما کے گئے. آپ اپنے جو بال ہیں انہیں پھینکو یا دبا دو اگر آپ نے اکٹھے کر رکھے. بالکل کسی بھی قیمت پہ یہ سنت نہیں گنا جا سکتا. ہمارے بالوں کی ویلیو کیا، ہم ان چیزوں کو نبی سے تھوڑی جوڑ سکتے ہیں. ہاں جی. ان کا سوال ہے کیا تلاوت کے سجدے فرض ہیں؟ نہیں بھائی، تلاوت کے سجدے جو ہیں صرف سنت ہیں. اصل میں بتاؤں آپ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عربی جانتے تھے، اس علاقے کے تھے، اور نبی پہ ہی وہی آتی تھی، تو نبی کو پتہ تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. ہم تو رٹو توتوں کی طرح سے قرآن پڑھتے رہتے ہیں. تو جس جگہ نبی کو یہ لگا کہ ہاں اللہ کی توحید، اور یہ کہا اللہ نے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو 14 سجدے آپ پڑھتے ہو آپ دیکھ لینا ان آیتوں کا مفہوم، تو وہاں نبی کی اندر سے طبیعت چاہتی ہے کہ میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں. جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ جب عذاب کا ذکر آتا تھا اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے عذاب سے، جنت کا ذکر آتا تھا تو تمنا کرتے تھے کہ اللہ مجھے جنت ملے. اسی طرح سجدوں کا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس طرح کی آیتیں آتی تھی تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے. ہم تو فالتو ہی، ہمیں کیا پتہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے. ہم تو بس ایک اسے دینداری سمجھتے ہیں. یہ دینداری تھوڑی ہے. دینداری یہ ہے کہ آپ ان آیتوں کو سمجھو، ان کا ترجمہ اپنے دلوں میں جماؤ، اس کے بعد سجدہ کرو، تب مزہ آئے گا آپ کو. تو اس لیے فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے، صرف سنت ہے. ہاں جی. آدم اور شیطان دونوں سے غلطی تھی، پھر دونوں میں کیا فرق تھا کہ دوسرا بہت اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور شیطان دونوں نے غلطی کی، اور دونوں میں کیا فرق ہے کہ ایک کو اللہ نے نبی بنا دیا اور ایک کو ابلیس بنا دیا. دیکھو میں ایک جملہ بتاؤں آپ کو. ابلیس کو جو تھا نا وہ علم کا تکبر تھا، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا تھا، تو انہیں تکبر کا علم تھا. سمجھ گئے جملہ؟ شیطان کو علم کا تکبر تھا کہ میں بڑا عالم ہوں، اور آدم علیہ السلام کو تکبر کا علم آ گیا تھا کہ تکبر ہے کیا چیز. انہیں اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ندامت ڈالی، اور اس ندامت کی عوض میں انہیں توبہ کے الفاظ سکھائے. جب اللہ نے دیکھا کہ تڑپ رہا غلطی کرنے کے بعد، تو اللہ رب العزت تو قرآن میں ذکر ہے، سورہ بقرہ میں آپ پڑھو گے کہ انہیں اللہ رب العزت نے الفاظ سکھائے ان کی ندامت کی وجہ سے، اور جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے اس توبہ کو قبول کر کے انہیں نبی بنا دیا. ابلیس نے کیا کرا، اس نے تکبر کیا کہ میں تو بڑا عالم ہوں، اور یہ بتایا کہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا، میں تو نہیں کیا کہ سجدہ کروں. انہوں نے تکبر کیا اپنے علم پہ، اور انہوں نے تکبر کا علم حاصل کر لیا تھا، تو اس لیے انہیں ندامت ہوئی. یہ فرق ہے دونوں میں. اسی لیے ایک کو نبی بنا دیا گیا، عروج دے دیا گیا، اور ایک کو زوال دے دیا گیا کہ اسے ابلیس بنا دیا. ہاں جی.
نظر کیا چیز ان کا سوال یہ نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل میں نظر لگنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو حاسد ہوتے ہیں نا لوگ، ان کی حسد والی نظر جو ہے اس سے بچانے کا وہ ہے. اور نظر جو ہے وہ ایسی بھی چیز ہے کہ محبت کی نظر سے ماں باپ دیکھیں تو وہ بھی لگ جاتی ہے. حضور نے فرمایا نظر برحق ہے، اس سے بچنے کا انتظام کرو. قرآن میں اللہ نے کہا حاسد کے حسد سے بچو جب وہ حسد کرے. اور نظر بد کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ نظر بد ایسی چیز ہے جو اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے. اس لیے نظر سے بچنے کے جو انتظامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتا گئے، اسی دن انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، آپ کو حدیث سنا دوں گا. تو نظر سے بچنے کے انتظام بہت ضروری ہے. میں آپ کو ایک دو دعائیں بتا دوں جو نبی نے بتائی ہیں، جو طریقہ بتا کے گئے، اس سے آپ اپنے بچوں پہ بھی دم کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی. ایک تو دعا ہے حدیث میں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کے جسم پہ پھیر لے گا صبح کو تو شام تک محفوظ، شام کو پھیر لے گا تو صبح تک محفوظ. تو اپنے پیاروں کے جسموں پہ بھی اور اپنے جسموں پہ یہ دعا پڑھ کے پھونکا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور معمول تھا کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی بعد کے تینوں قل پڑھ کے دم کر کے سوتے تھے. تو آپ لوگ وہ بھی روٹین میں لے آئیں تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اور بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، میرے پیڈ میں بھی چھپی ہوئی ہیں، تو آپ پیڈ کی فوٹو بھی لے سکتے ہو یا ہم گروپ میں ڈال دیں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری دعائیں مل جائیں گی. ہاں جی، ان کا سوال یہ نظر جاندار چیز کو لگتی ہے بے جان چیز کو؟ بے جان چیز کو بھی بھائی، آپ نے محل بنایا اپنا کوئی یا آپ نے گاڑی لی ہے تو بے جان چیزیں ہیں. اگر کسی نے حسد کی نظر سے انہیں دیکھ لیا تو وہ ختم ہو جائیں گی. بڑے بڑے جو محل ہیں انہیں کھنڈرات ہوتے ہوئے دیکھا گیا صرف نظر بد کی وجہ سے. وہ تو اصل نظر وہ آپ کو لگ رہی نا، آپ کی چیزوں کو لگ رہی. وہ بے جان چیزیں ہیں لیکن ہیں وہ آپ کی. آپ کچھ پوچھ رہے؟ ہاں، تصویر والی چیزیں نماز ہو سکتی ہے. ان کا سوال یہ تصویر والی ٹی شرٹ میں نماز ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، بت نہ ہو بنے ہوئے. دیکھو ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے گھر پہ، نفلی نمازیں، تو سامنے ایک چادر ٹنگی ہوئی تھی، اس پہ تصویریں بنی ہوئی تھیں. تو سلام پھیرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عائشہ میرا ذہن جو ہے مائل ہوتا ہے ان تصویروں کی طرف، تو اسے ہٹا دے چادر کو سامنے. تو حضرت عائشہ نے جب حضور نماز پڑھ چکے تو چادر کو ہٹایا اور پھر زمین میں بچھا دیا اپنے حجرے میں. حضور نے اسی پہ پھر نمازیں پڑھی. تو جو منائی ہے نا جن تصویروں کی، وہ بت ہیں جن کی پوجا ہوتی تھی اس میں. اب جو ہلکے ہلکے آپ کے جو ٹی شرٹوں پہ بن جاتے ہیں نا ہلکے پھلکے وہ نشانات، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں سوال یہ کیا کرو کہ بہن کا حق مار کے نماز ہو جائے گی کیا؟ بھائی کا حق مار کے نماز ہو جائے گی کیا؟ ہم سوال کرتے ہیں کہ ٹی شرٹوں پہ، سوال وہ نہیں کرتے بہن بھائیوں کا حق مارا ہوتا ہے، پڑوسی کی بچی پہ نظر ہوتی ہے جو ہماری بیٹیوں کی جگہ ہو. یہ پوچھو کہ اگر میں اپنی پڑوس کی بچی پہ غلط نظر رکھوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ کیا میں بد نظری کروں تو نماز ہو جائے گی؟ ان چیزوں کو تو کوئی نہیں پوچھتا، ذرا ذرا یہ چیز ہے. اسی لیے کہا گیا کہ لوگ مچھر چھانتے رہتے ہیں اور ہاتھی نگل جاتے ہیں، ہاتھیوں کو پورا پورا نگلنے. تو اس لیے بچو اس طرح کے سوالات کوئی معنی نہیں رکھتے کہ ہاں بازو کی ٹی شرٹ ہو، ہاتھ کہاں باندھیں، ٹوپی لگائیں یا نہ لگائیں، یا ٹی شرٹوں میں ان میں نماز ہو جائے گی. بلکہ یہ سوچو کہ ان چیزوں کے بعد بھی اب لوگ پہلی صف میں تو بیٹھیں گے کہ اونٹ کے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا جمعے کے دن، اور پتہ لگا بہن کا حق مارا ہوا ہے، مل جائے گا ثواب اسے؟ اللہ کیا چھوڑ دے گا اس طرح سے؟ ہاں جی، ان کا سوال یہ کیا نماز نہ پڑھنے والا مسلمان ہے؟ ہاں بھائی بالکل، جب تک اس کی موت نہیں آتی. اگر وہ اسی حالت میں مرتا ہے پھر تو خطرہ ہے. نبی نے فرمایا کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز، اور کب کسے ہدایت دے دے اللہ کچھ نہیں پتہ. سورہ فرقان میں انہوں نے کہا کہ اگر تم میری طرف لوٹ آؤ گے، توبہ کر لو گے اور شرک سے بھی توبہ کر لو گے تو میں تمہاری جو گناہ ہیں انہیں بھی نیکیوں بدل دوں گا. ہو سکتا ہے جتنی اسے نمازیں نہ پڑھی اور اسے اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی موت سے پہلے پہلے تو ساری کی ساری اس کی نیکیوں میں لکھی جائیں. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہے. مگر اگر وہ مر گیا اس حالت میں، بے نمازی کی حالت میں، سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے، اس میں بھی اللہ نے کہا کہ دیکھو نماز نہ پڑھنا کہیں ایسا نہ ہو تم مشرک ہو کے مرو. اس کا مفہوم ہے آیت کا. تو اتنے خطرے ہیں بے نمازی کی موت کے. تو اس لیے فوراً جو لوگ بے نمازی ہیں 2 نفل پڑھیں اور اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ پچھلی آپ معاف کر دو، آگے میں کبھی نہیں چھوڑوں.
آپ یقین کرو سن 97 میں میں نے یہی کیا تھا، 2 نفل پڑھ کے اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ لیے تھے. پہلے اس سے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، جمعے کی کبھی کبھی فرض پڑھ لیا کرتا تھا کہ اللہ پچھلی تو معاف کر دے، آگے نہیں چھوڑوں گا. آج الحمدللہ 27-28 سال ہو گئے، ایک بھی نماز نہیں چھوڑی. تو اگر وہ توبہ قبول کر لے اور آپ کے دل سے توبہ نکلتی ہوئی ہو تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ زمانے کتنے ہی بدلتے رہے اللہ نہیں بدلتا. آپ توبہ وہ کر کے دیکھو دل سے، بالکل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گا. ہاں جی، کیا مخبروں کے لیے قرآن حدیث میں سزا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا مخبروں کے لیے قرآن و حدیث میں سزا ہے؟ بھئی یہ تو منافق ہیں. آپ یہ دیکھو سورہ نساء آیت نمبر 145، اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ منافق جو ہیں یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور اے نبی تو ان کا مددگار نہیں پائے گا. کافروں اور مشرکوں سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے دوزخ میں. تو جتنے بھی یہ ہمارے مسلمانوں میں جتنے اس ٹائم یہ مخبر لوگ ہیں نا، یہ منافق ہیں. میں حضرت سجاد نعمانی صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کے بڑے بڑے افسروں سے تعلق ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی 2% بھی غیر مسلم نہیں ہیں جو مسلمانوں کی مخبری کرتے ہوں. سارے کے سارے مسلمان ہیں جو اپنے بھائیوں کی مخبری کرتے ہیں. اور ہمارے پاس جتنے مخبروں کے نام ہیں نا، 70-80% جو ہیں وہ مسلمان ہیں، 20% غیر مسلم ہیں. اب آپ اندازہ تو کرو، کوئی منافق جو ہے وہ وہی تھوڑی تھے منافق کے جو جڑے اس ٹائم کاٹ رہے تھے، یہ بھی جڑے کاٹ رہے، یہ بھی منافق ہے. اب میں نے بتا دیا منافقوں کی سزا جو ہے قرآن بیان کرتا ہے. اسی سورہ نساء 138 آیت میں کہا اللہ رب العزت نے کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہ بچ نہیں پائیں گے اللہ کے عذاب سے. ہاں جی، ٹی شرٹ کیسی بنتی ہے؟ بھگوا رنگ کی. ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اگر بھگوا رنگ کی ٹی شرٹیں بنائیں تو کوئی جائز ہے ناجائز؟ نہیں، آپ تو بنا رہے ہو، آپ کا وہ کسی یوز کریں، اس کا کوئی پہنے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کا کام بالکل جائز ہے. آپ نے مورتی نہیں بنانی، وہ شرک نہیں کرنا کہ لوگ شرک کی طرف مائل ہوں، وہ نہیں کرنا. وہ تو ان کا ایک تہوار ہے، جیسے وہ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ عید پہ ٹوپیاں بنا دے، کوئی فیکٹری، کوئی حرج نہیں ہے. بالکل مورتی اگر چھپی بھی ہو تو اس سے بچنا ہے. آپ کے ایمان میں اتنی جرت ہو، آپ کو یقین ہو کہ میرا خالق جو ہے وہ اللہ ہے، اور اتنی جرت آپ کے ایمان کی ہونی چاہیے، وہ کام آپ نے نہیں کرنا جو شرک کو بڑھاوا دے. ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے کہ 15 دن کی امی کی نمازی چھٹی، انتقال ہو گیا، ایسی حالت تھی کہ نمازی نہیں پڑھ پائیں، تو ان کے کوئی فدیہ ودیہ ہے؟ کوئی فدیہ نہیں ہے. آپ تھوڑا بہت غریبوں کو کھانا وانا کھلوا دو امی کی اصال ثواب کے لیے. اگر وہ اس حالت میں تھی نہیں تو انہوں نے تو ویسے ہی اللہ نے نماز معاف کر دی، اور اگر وہ پہلے سے نمازی تھی تو ان نمازوں کی برکت اور نور سے ان کی اگلی پچھلی سب نمازیں انشاءاللہ معاف ہیں. بے فکر ہو جاؤ آپ، کوئی کسی قسم کا دینے کی ضرورت نہیں. اپنی خوشی سے ان کی اصال ثواب کے لیے کچھ دو تو بات کی. ہاں جی، ان کا سوال ہے کیا مسجد میں مانگنے والوں کو دینا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے بھائی، بہت میرے نزدیک تو بالکل ناجائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ تک فرمایا کہ جو مسجد میں مانگے اس کے لیے بد دعا کیا کرو کہ اللہ کرے اس کا کام نہ ہو. تو اس لیے یہ سارے کے سارے جتنے مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں نا، انہیں بالکل اپنی مسجدوں سے باہر کرو. جرت کوئی کرتا نہیں، ہمت ہے نہیں، ایمان ہے نہیں، کمزور ایمان ہے، اس لیے سب چپ چاپ برداشت کر رہے ہیں. سب کچھ پتہ ہوتے ہوئے بھی بڑے بڑے مولوی حضرات، بڑے بڑے مفتی حضرات منع نہیں کرتے، رسیدیں لے کے کھڑے ہو جائیں گے، غریب غربت اپنی ظاہر کریں گے. میری بچی کی شادی، مسجد کے باہر کوئی مانگے دعا، اس کا ایڈریس لے لو، اس کے گھر پہنچا دو. امت کا پریشان ہے، مگر جو نبی حکم نہیں دے کے گئے، جن چیزوں سے منع کر گئے، یہ تو دین کی دھجے اڑانے والی بات ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. بالکل نہیں دینا چاہیے. ان کا سوال یہ عدت انگریزی کیلنڈر سے ہوگی یا اسلامی کیلنڈر سے؟ بھائی عدت ایک اسلامی چیز ہے تو وہ اسلامی ہی کیلنڈر سے ہوگی کہ 4 مہینے آپ دیکھ لیں اسلامی کیلنڈر میں، اس کے بعد 10 دن اوپر کر کے اور اپنا عدت پوری کریں. اسلام میں بچے لینا دینا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے اسلام میں بچے گود لینا دینا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے بھائی، کیونکہ حضور نے فرمایا جو اپنا نسب بدلے وہ ہم میں سے نہیں. کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بچے تو لے لیتے ہیں، پھر انہیں اپنے نام سے پالتے ہیں اور انہیں ان کے گھر والوں سے، ان کے ماں باپ سے دور کر دیتے ہیں، بہن بھائیوں سے. تو اس لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو گود لے لیا تھا، ان کا نام تھا حارثہ، نہیں
زید بن حارثہ، تو وہ زید بن محمد کہلانے لگے تھے۔ اور جب قرآن میں اللہ نے آیتیں اتاری اور نبی کو یہ آگاہی دی کہ نسب بدلنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو حضور نے باقاعدہ اعلان کرایا کہ اب زید بن حارثہ ہے، دوبارہ زید بن محمد نہیں ہے۔ تو اس لیے گود لینا یا ایڈاپٹ کر لینا اسلام میں کفالت ہے، اسلام میں ایڈاپٹ کرنا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کوئی بچہ لیتے ہو تو اسے بچپن سے بتاؤ کہ یہ تیرے ماں باپ ہیں، ان کا نام یہ ہے، ہم تیرے ماں باپ نہیں ہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بچپن سے اسے بتا ہی نہیں رہے اور وہ آپ کو اپنے ماں باپ سمجھ رہا تو نسب بدلنے والی بات ہے، وہ تو معصوم ہے، آپ پکڑے جائیں گے اللہ کے۔ اولاد نہیں ہے، کیا وہ آئی وی ایف کرا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ اولاد نہیں آئی وی ایف کرا سکتے ہیں؟ بالکل کرا سکتے ہیں بھائی، آئی وی ایف بالکل جائز ہے۔ اس میں آپ کے جو ہیں مرد کے اسپرم لے کے انہیں بڑھا کے اس میں کچھ کیمیکل وغیرہ ملا کے اور عورت کی اووری میں ڈالا جاتا ہے اور عورت کے انڈے جو ہیں انہیں مکس کر کے اور وہ بچہ جو ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے اگر کسی روح نے نہیں آنا تو وہ بچہ نہیں ٹھہرتا، بہت بہت کیس خراب ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے روح طے ہو گئی وہ پھر وہاں ٹھہر جاتا ہے بچہ اور وہ ٹھیک ہوتے ہیں بالکل۔ اور یہ آج کل الحمدللہ ایکسپیریمنٹ بالکل جائز ہے، مگر یہ دھیان رکھیں آپ کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو بھی اور اپنے دماغ میں بھی یہ بات رکھیں کہ آپ کبھی بھی ڈی این اے کرا لیں کہ وہ آپ ہی کا بچہ ہے۔ اگر کسی اور کے اسپرم آپ کی بیوی کے اووری میں انہوں نے ڈال دیے تو یہ حرام ہوگا، کیونکہ اسلام میں نسب کی بڑی ویلیو ہے، تو آپ کے ہی اسپرم ہونے چاہیے۔ یہ بات دھیان رکھنا، آپ وہاں کہہ بھی دیں چاہے ہاسپٹل میں، بے اولاد ہونا بہت بھلا ہے حرام کی اولاد سے۔ ہاں جی، ان کا سوال ہے گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے؟ بالکل حلال ہے بھائی۔ دیکھو جنگ خیبر اور مدینے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے گھوڑے کاٹے اور گوشت پکا کے کھائے، نبی نے کبھی منع نہیں کیا۔ یہ تو اب اس زمانے میں ہمیں اس لیے منع کیا جاتا ہے، گھوڑا ایک مہنگی چیز ہے، اب وہ کئی لاکھ روپے میں گھوڑے آتے ہیں، تو اس وجہ سے گوشت کھانا بند کر دیا۔ مگر اگر کہیں ایسی مجبوری ہو کہ کھانے کو کچھ بھی نہ ہو تو گھوڑا بالکل حلال ہے اور کھا لینا چاہیے، آپ کو کہیں موقع ملے بالکل کھاؤ۔ ٹھیک ہے، سوال ہے جھینگا مچھلی کھانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، حدیثوں سے ثابت ہے بات۔ اور کون تھا؟ ہاں، ان کا سوال یہ ہے تیات میں شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے 3 انگلی اندر موڑتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ یہ سنت ہے بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیات میں بیٹھتے ہی انگوٹھا اور یہ بیچ کی لمبی والی انگلی ملا لیتے تھے اور شہادت کی انگلی کھڑی کر لیتے تھے تھوڑی سی، اور جب تیات میں اشہد اللہ الہ پہ آتے تھے تو اسے اونچا اٹھاتے تھے پھر نیچا کر لیتے، لیکن اس طرح کھڑی رہتی تھی۔ اور بہت ساری روایتوں میں ہے کہ ہلکے ہلکے ہلاتے بھی رہتے تھے، مطلب جب دعائیں شروع ہوتی تھی جیسے درود ہے یا تیات کے بعد دعائیں ہیں اس ٹائم پھر ہلاتے بھی تھے۔ تو اس لیے یہ نبی کی سنت ہے کہ 3 انگلی اندر موڑ لینا اور یہ انگلی کھڑی کر لینا اور 2 انگلی جو ہے 2 انگلی اندر موڑنا اور ان دونوں کو ملا لینا۔ نماز قائم کرنے کو کہا گیا ہے، قائم کرنا کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ آپ کی مسجد کی زندگی اور معاشرے کی زندگی ایک ہو جائے۔ جیسے آپ مسجد میں گالی نہیں دے سکتے تو آپ باہر معاشرے میں گالی نہیں دیتے، جیسے آپ مسجد میں لڑ نہیں سکتے باہر بھی آپ نے لڑنا نہیں ہے، اسی طرح سے جیسے مسجد میں آپ کوئی حرام کام نہیں کر سکتے باہر آپ نے کوئی حرام کام نہیں کرنا۔ اگر آپ کی مسجد کی زندگی اور باہر کی زندگی ایک ہوگی تو آپ کی نماز قائم ہوگی۔ ہاں جی، ان کا سوال ہے عشاء میں 1 وتر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بھائی پڑھ سکتے ہیں، سنت ہے، بلکہ میں تو سفر میں 1 ہی پڑھتا ہوں کہ جب اللہ نے فرضوں کو ادا کر دیا تو پھر ہماری کیا مجال کہ ہم وتر جو ہیں وہ فرضوں سے بڑھا کے پڑھیں، 3 پڑھیں۔ عشاء کے 2 فرض پڑھتا ہوں میں، 1 وتر، اور نبی کی سنت ہے کہ اگر آپ 1 وتر بھی پڑھ دیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ زیادہ بڑی سنت 3 وتر پڑھنا ہے۔ نبی نے 5 بھی پڑھے، 7 بھی پڑھے، تو آپ 9 بھی پڑھے، ساری روایتیں ہیں، تو کبھی آپ 9 پڑھیں، کبھی آپ 7 پڑھیں، کبھی آپ 5 پڑھیں، کبھی آپ 1 بھی پڑھ دیں۔ یہ تھوڑی کہ آپ اپنی آسانی کے لیے صرف 1 لے کے بیٹھ گئے، تو آپ ساری سنتوں پہ عمل کریں گے کوئی حرج نہیں۔ زیادہ حضور نے 3 وتر پڑھے، تو 3 پہ جو معاملہ ہے وہ زیادہ قوی ہے، تو اسے ہی آپ پکڑے رکھیں، کبھی کبھی 1 پڑھ دیا کوئی حرج نہیں۔
چاہے عام بات ہے نہیں ہمارے معاشرے میں یہ بالکل عام ہو گیا تھوڑا لیکن یہ ہوتا ہے کہ مسلموں کے بھی تاکہ خالی مسلمانوں کی منافق کھڑے ہیں. بہت علمی سوال ہے ان کا، بہت اچھا سوال ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ جو منافق ہیں وہ مسلمانوں میں چھٹے جائیں گے. تو آج جو جھوٹے ہیں یا جو وعدہ خلاف ہیں یا جو گالی گلوچ کرنے والے ہیں، جو نبی نے کیٹیگریز بتائی ہیں کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، تو کوئی بات ہوگی تو گالی گلوچ میں اتر جائے گا اور وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا، تو یہ ہمارے معاشرے میں ہیں. تو کیا یہ منافق ہوں گے؟ ہم منافقت کا اس ٹائم کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتائی، لیکن اگر انہیں توفیق توبہ کی مل گئی تو یہ سب بچ جائیں گے. اس لیے ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے یہ منافق ہے، یہ گناہ گار تو ہیں. دعا کرنی چاہیے ہمیں ان کے لیے کہ ہماری رسول کی امت کے لوگ ہیں، ان میں منافقت آ رہی، ہمارے اپنے اندر بھی آ سکتی ہے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقوں کے نام بتائے نا، تو اسی رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہنچ گئے کہ حذیفہ ذرا یہ دیکھ لے کہ جو تجھے نام بتایا ان میں میرا نام تو نہیں ہے. عمر وہ چیز ہے جس کے بارے میں نبی یہ کہتے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. نبی کے بارے میں نبی نے فرمایا عمر کے بارے میں کہ یہ عمر جس گلی سے گزر جائے اس سے شیطان بھاگ سکتا ہے. اس عمر کو یہ فکر ہے کہ کہیں میرا نام منافق کو بھی نہیں ہے. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری نیکی، ہماری نمازیں، ہمارے صدقات، ہمارے جو ہے لوگوں کے کام آنا، ہمارے اندر منافقت نہیں آ سکتی. منافقت جو ہے وہ سب کے اندر آ سکتی ہے. اس لیے نفاق سے بھی پناہ مانگتے تھے. آج کوئی حدیث نہیں آئی، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفاق سے پناہ مانگتے تھے، منافقت سے. تو اس لیے ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ نفاق سے پناہ مانگا کریں. کسی پہ الزام نہ لگائیں کہ منافق ہے. آپ کو اگر پتہ بھی ہے ان کی کمی ہمیں اپنی دیکھنی ہے. ایک انگلی آپ سامنے اٹھا کے دیکھو، 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف اٹھیں گی. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا کمی ہے، ہمارے اندر منافقوں کی کیا کیا چیزیں ہیں، انہیں دور کرنا ہے. لوگوں کے لیے دعا کرنا. ہاں جی، زور کی 4 سنت کیا ہے؟ میں 2 کر کے پڑھتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ زور کی 4 سنتیں ہیں، میں 2 کر کے پڑھتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ بڑی سنت ہے جو آپ کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نفلی نمازیں تھیں 2 کر کے ہی پڑھتے تھے، 4 کر کے بھی پڑھی. لیکن زیادہ بڑی سنت یہ ہے کہ اگر آپ ظہر کی ہوں یا عصر کے پہلے کی سنتیں ہوں یا عشاء سے پہلے کی سنتیں ہوں، انہیں اگر آپ 2 کر کے پڑھیں گے نا 2 سلام سے، تو آپ بڑی سنت پہ ہوں گے. تو یہ بڑی سنت پہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ نان مسلم اگر کبھی مرے تو مرتے نہیں چاہتے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا غیر مسلم مرتے ہی جہنمی ہوگا؟ اگر اس کی حالت جو ہے وہ کفر کی حالت میں موت ہوئی ہوگی تو وہ واقعی جہنمی ہوگا. لیکن یہ غیر مسلم کی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں بھی نام رکھنے سے یا مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ عقیدوں کے حساب سے حساب لے گا. آپ کو جتنی بھیڑ نظر آ رہی ہے مسلمانوں کی، یہ میونسپلٹی کے مسلمان ہیں. مائنورٹیز کے جتنی بھی گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کا فائدہ اٹھا لو. اللہ کے ہاں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا حساب کتاب ویسا ہی ہوگا. اگر آپ کی حرکتیں، آپ کا عقیدہ شرکیہ ہوا، کفریہ ہوا، تو آپ یقین کرو ایک ارون کمار میں اور ایک عادل میں کوئی فرق نہیں اللہ کی نظر. خود رکھو جاؤ نام عادل، اللہ تو عقیدے کے حساب سے لے گا نا. ہاں اگر کوئی نان مسلم ہے اور ہم شروع سے ہی مورتی پوجن کو غلط مانتا ہے، ہاں تو اگر اس کی ڈیتھ کسی بلیف پہ ہوئی تو کیا وہ بخشا جائے گا یا پکڑا جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے اگر کوئی مورتی پوجا کو غلط مانے اور اسی میں اس کی حالت میں ڈیتھ ہو جائے کہ وہ مورتی پوجا نہیں کرتا تھا یا نہیں مانتا تھا، تو کیا وہ بخشا جائے گا؟ دیکھو بخشنے کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، یہ تو کوئی بتا نہیں سکتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کیٹیگریز اور جو کرائٹیریا دے کے گئے اس میں اللہ کو ایک الہ ماننا اور نبی کو آخری نبی ماننا اور ان کے لائے ہوئے قرآن پہ ہی ماننا. اگر اس حالت میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ یقین کرو اس کا نام چاہے پروین کمار ہو چاہے ارون کمار ہو، جنتی. لیکن اگر صرف مورتی پوجا نہیں کرتا، بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو انہی میں جو گروپ ہیں جو مورتی پوجا نہیں کرتے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، پھر تو نہیں ہو سکتا کام. کلمہ ادھورا ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ پورا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اگر رسول اللہ ساتھ میں جڑ گئے محمد رسول اللہ تو آپ بالکل کامیاب ہو انشاءاللہ. بنا حضور کی انسیت اور محبت کے ایمان ہی مکمل نہیں. حضرت عمر کو کہی تھی یہ بات، ایک بار پوچھا عمر تو یہ بتا کہ تجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے، میں تجھے کتنا عزیز ہوں؟ تو حضور
کو یہ فرمایا حضرت عمر نے کہ حضور آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، اپنی ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنی اولاد سوائے اپنی جان کے۔ سچے لوگ تھے وہ، یہ تھوڑی تھا کہ حضور کا چہرہ سامنے تھا تو وہ جھوٹ بول دیتے کہ میں اپنی جان سے زیادہ، مطلب سب سے زیادہ مجھے اپنی جان عزیز ہے، اس کے بعد آپ عزیز۔ تو حضور نے پلٹ کے کہا عمر بات نہیں بنے گی۔ تو عمر نے فوراً اپنے دل کی طرف جھکاؤ کر لیا اور 2-3 منٹ تک ایک مراقبہ سا کیا۔ اس کے بعد جب سر اٹھایا کہ حضور اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اور اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ جب بھی عمر حضور کے آگے پیچھے چلتے تھے تو کبھی آگے ہوتے تھے کبھی پیچھے ہوتے تھے کہ حضور کی جان پہ کوئی بات نہ آ جائے، پہلے میں جان دوں۔ تو بنا حضور کی محبت کے اپنی جان سے بھی زیادہ ایمان ہی مکمل نہیں۔ ہاں جی، امام مہدی کے آنے کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ ہے؟ ان کا سوال یہ امام مہدی کے آنے کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے ان کا آنا، اور پکا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اس کا انکار کرتے ہو تو آپ حدیثوں کا انکار کرتے ہو۔ لیکن یہ دھیان میں رکھنا میرے بھائی، اس ٹائم صرف 12,000 لوگ ہوں گے ان کے ساتھ، باقی سب گاجر مولی کی طرح کٹ چکے ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لو ایمان کا معیار کیا ہے ہمارا، کہ اس ٹائم 7.5 ارب کی دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور ان میں جب امام مہدی آنے والے ہیں بہت دور نہیں ہے، شاید ہماری زندگی میں آ جائیں۔ میں تو خیر آخری مرحلے میں ہوں، جو جوان بچے ہیں شاید وہ مہدی کا ظہور دیکھ لیں، لیکن اس ٹائم صرف 12,000 کا لشکر ہوگا ان کے ساتھ۔ یہ دھیان رکھنا، تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، بچا کے رکھو، اپنے عقیدے درست رکھو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں پہ یقین بھی رکھو، عمل بھی کرو۔ جو آج میں نے آپ کو حضرت راضی کا قول سنایا نا، اسے نیٹ پہ سن لینا، بار بار نوٹ کر لینا جو انہوں نے فرمایا کہ جاہل سے بہتر عالم، اور عالم نقصان میں ہے اگر وہ عمل نہیں کرتا، اور عمل والا بھی نقصان میں ہے اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، اور اخلاص والے بھی نقصان میں ہیں اگر ان میں تکبر ہے، آج ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے 4 چیزیں اپنی گٹھا سے باندھ لو، 1 نمبر پہ علم، 2 نمبر پہ اس پہ عمل، 3 نمبر پہ اخلاص صرف اللہ کے لیے، اور 4 نمبر پہ تکبر نہیں آنا چاہیے آج جی کے ساتھ کہ اللہ تو نے دیا، اللہ تیرا دیا ہوا ہے سب کچھ۔ بھائی کا سوال ہے، قربانی کے پیسے رکھے تھے، پڑوسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے دیتے کیا ہے ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے قربانی کے پیسے رکھے تھے، پڑوسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اسے دے دیے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر قربانی واجب تھی اور وہ مرنے حالوں تھا تو بالکل ٹھیک کیا، اور اگر نفل تھی تو آپ کو پلٹ کے کچھ نہیں کرنا۔ اگر آپ کے پاس واجب تھی تو آپ آگے کبھی قربانی کے بدلے میں دوسری قربانی کر دینا، اس ٹائم آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ قربانی جو ہے وہ سنت ہے، اور جان بچانا کسی کی آپ کے اوپر فرض ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ مائدہ میں بات کہی، جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، تو اس نے اس کی جان بچا کے پڑوسی کی ان پیسوں سے پوری انسانیت بچا لی۔ نماز میں دوسری رکعت میں اس صورت سے شروع کر دی، چھوڑ کر پھر پوری کر دی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ نماز میں دوسری رکعت میں جو صورت پڑھی تھی اس سے پچھلی والی پڑھ دی، جیسے قل اللہ پہلی رکعت میں پڑھی، تو دوسری رکعت میں انہوں نے انا اعطینہ شروع کر دی، پھر یاد آیا کہ تو میں غلط پڑھ رہا، تو اسے چھوڑ کے اور پھر اگلی صورت پڑھی، مطلب قل اللہ کے بعد والی قل اعوذ بالفلق یا قل اعوذ بالناس۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی ایسا ہے، ویسے تو اگر آپ نے غلطی سے شروع کی تھی تو آپ اسی صورت کو پورا کر دیتے۔ دیکھو ترتیب سے قرآن پڑھنا سنت ہے، لیکن غلطی کی اسلام میں کوئی پکڑ نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے غلطی سے کچھ کھا پی لیا روزے کی حالت میں تو اپنا روزہ پورا کر۔ تو جب روزے جیسی فرض چیز کی پکڑنی ہے تو ہلکی پھلکی جو غلطی اگر آپ سے نماز میں ہوتی ہے تو آپ اسی صورت کو پورا کر دیتے، تب بھی ٹھیک تھا، اور اگر آپ نے بدل لی تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی ہو گئی۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے فجر میں امام صاحب قرات کر رہے ہوں اور پیچھے لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوں، کیا ان کی سنتیں ہوں گی؟ بالکل نہیں ہوں گی، بلکہ پکڑے جائیں گے اللہ کے ہاں۔ قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو، تو آپ تو رحمت سے دور ہو گئے اللہ کی۔ اور نبی نے بھی یہ بات فرمائی کہ جب اقامت کہی جا چکے کسی فرض نماز کی، اس کے بعد کوئی سنت نہیں، سنت پڑھ بھی رہے ہو تو سلام پھیر کے فرض میں شامل ہو۔ اگر آپ کو پتہ نہیں تھا کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور اقامت کہی جانے لگی، اگر آپ کے 1 منٹ میں پوری ہو رہی ہے تحیات اور درود وغیرہ، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کو ایک ہی رکعت ہوئی تو وہیں سلام پھیر دو۔ اپنے حضور کا حکم مانو یار، اپنے اللہ کا حکم مانو، قرآن کا۔ آپ اپنی پڑھو جا رہے ہیں جلد بازی میں امام صاحب کے ساتھ ملنا، یہ نماز ہے کوئی؟
اسلام کوانٹٹی کا مطلب نہیں ہے، کوالٹی کا مطلب ہے. یہ دیکھا جائے گا کیسی پڑھی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنی پڑھی. اس لیے یہ نہیں دیکھنا آپ نے کتنی پڑھی. چھوٹ گئی سنت ہے کوئی بات نہیں، 10 لاکھ سنتیں ایک فرد کے برابر نہیں ہو سکتی جو آپ نے نکال دیا امام صاحب. ان کا سوال، یار تم پچھلے ہفتے نہیں آئے تھے، پچھلے ہفتے اس کا جواب دیا تھا میں نے. ان کا سوال یہ ہے کہ امام صاحب سلام پھیر لیں فجر کی، اس کے بعد کیا ہم سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. میں نے بتایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے جب نماز پڑھا کے، انہوں نے دیکھا ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے سلام پھیرنے کے بعد، تو حضور وہاں رک گئے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو پوچھا کہ کیا تم نے آج 2 بار نماز پڑھی؟ ان صحابی نے کہا نہیں حضور، میری سنتیں نکل گئی تھی، وہ پڑھ رہا. تو حضور خاموشی سے چلے گئے. اس کا مطلب حضور نے کچھ نہیں کہا. لیکن یہ ایک ہی کیس ہے حدیثوں میں، اسے نظیر نہیں بنانا کہ آپ روز روز سنتیں ایک دم فردوں کے بعد پڑھ رہے ہیں. آپ کو گھر سے سنتیں پڑھ کے آنی چاہیے جو سنت ہے. نبی گھر سے سنتیں پڑھ کے آتے تھے. اسی طرح سے کبھی زندگی میں سال میں 1 آدھ بار نکل جائیں تو فوراً پڑھ دو، ورنہ آپ کو احتیاط یہی کرنی کہ پہلے سنتیں پڑھنی جو نبی کی بڑی سنت ہے. وہ سنتیں بھی نبی نے نہیں پڑھی بلکہ ایک صحابی نے پڑھی. ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی ہیں، جو چیز جائز نہیں وہی حرام ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ قضا سے پہلے پہلے پڑھی جاتی ہیں یا قضا کے بعد پڑھنی ہے؟ بھائی اگر ٹائم ہے آپ کے پاس، زوال وہ جو سجدہ کرنے کا ٹائم طے ہوتا ہے کہ اس ٹائم سورج جب نکل جاتا ہے نا پورا، اس سے پہلے پہلے آپ نے 2 سنتیں پڑھی تھی، 2 منٹ میں پڑھی جاتی ہیں، کوئی حرج نہیں. وہ اسی ٹائم پڑھ رہے تھے، سورج نکلنے کے بعد نہیں پڑھ رہے تھے، صاحب اسی ٹائم پڑھ رہے تھے. سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی جو سنت ہے مجھے کوئی جان سے نہ پیاری ہے، مگر فرض کی فرض کی، ان کا سوال یہ ہے کہ فرض کی لاسٹ رکعت بھی مل جائے، تیار مل جائے، تو نبی نے فرمایا 2 سنتیں جو ہیں وہ تمام دنیا جہان سے مجھے عزیز ہیں. یہ بھی تو حضور نے فرمایا کہ جب اقامت کہی جا چکے تو کوئی نماز نہیں ہے. تو جب حضور کا حکم آپ نے ماننا ہے تو آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آؤ. آپ تمام جہان کی نعمتیں اور رحمتیں جو حضور کو پسند تھی وہ آپ گھر سے سمیٹ کے لاؤ، کیونکہ حضور گھر سے نماز پڑھ کے آتے تھے سنتیں. حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ گھروں سے سنتیں پڑھ کے آؤ اور وہاں آ کے فرض پڑھو، جس سے کوئی اشکال ہی نہ رہے کہ آپ وہاں جماعت ہو رہی ہے اور آپ نے نیت باندھ لی. یہ بڑے گناہوں میں ہے میرے نزدیک، اور تمام علماء کا فتویٰ ہے. لیکن کیونکہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کوئی عالم بھی نہیں ٹوکتا. اس طرح پڑھتے ہوئے دیکھتے رہیں گے، امام بھی مؤذن بھی کبھی نہیں ٹوکتے، جبکہ ان کی ذمہ داری ہے. ہمیں ایسے امام اور مؤذن رکھنے چاہیے جو اپنے مقتدیوں کی خیر خبر رکھیں کہ یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے. یہ ناجائز کام مسجدوں میں ہو رہا، قرآن کی بھی مخالفت اور حدیث کی بھی مخالفت. آپ سے فتویٰ لے لو اس بارے میں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. بس یہ آج کا آخری سوال ہے کیونکہ 10:15 ہو چکا. ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے کیا حضور تراویح پڑھا کرتے تھے؟ بالکل پڑھتے تھے بھائی. حضور نے 3 دن تراویح پڑھی ہے، اور یہ فرمایا کہ بیچ میں 1-2 دن اس لیے نہیں آیا تاکہ تمہارے اوپر یہ واجب نہ ہو جائے. تو اس لیے تراویح نفلی عبادت ہے، اسے نفل ہی سمجھو. جو ہم نے اس میں بہت زیادہ شدت اختیار کر لی کہ دکانیں بند کر کے بھاگے چلے جا رہے ہیں، فرض نماز پڑھتے نہیں، اور رمضان میں تراویح کی سمجھ رکھا ہے یہ ہمارا ایمان ہے، یہ پکڑ ہے، یہ بدعت بن چکی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نفلی عبادت تھی، ہمارے لیے بھی نفلی ہے. خود کہا حضور نے. اور کوئی ضروری نہیں ہے کسی کی نکل جائے تو بالکل اس کی پرواہ نہ کریں، پڑھنی چاہیے. سال میں 1 بار آپ کو ایسا موقع مل رہا اللہ کے حکم سے کہ آپ قیام میں قرآن سن رہے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے. دوبارہ پورے سال چانس نہیں ملتا، تو اس لیے چھوڑنی نہیں ہے. لیکن کبھی کسی کی طبیعت خراب ہو، کسی کو سفر پہ جانا ہے، کوئی اور مجبوری ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، تو وہ زیادہ بڑا فرض ہے آپ کے اوپر بنسبت تراویح کو. نکل جائے کوئی اس کی قدر نہیں، کوئی نہیں پڑھنا، کوئی غم نہیں کرنا. اگر آپ نفلوں کا غم کرو گے آپ اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے. غم کرنا ہے آپ کو فرضوں کا، فرضوں کو دانتوں سے پکڑ کے رکھو جن کا حساب ہونا، کسی قیمت پہ نہ نکلیں. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو رحمت فرما دے، یا اللہ تو ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما دے. ہم نے یہاں جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ہماری پناہ قبول فرما لے. یا اللہ حضور نے